سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. جس لمحے سے میں چکوال کی سرزمین پہ پہنچا ہوں، مسلسل چند احباب نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آج کی مجلس توحید پر پڑھیے گا. میں نے پوچھا وجہ، تو جواب ملا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غضنفر توسوی علی کو خدا سمجھتا ہے، تو آپ توحید پہ پڑھیں گے تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ نہیں وہ خدا کو بھی مانتا ہے. تو میں توحید پر پڑھنے لگا ہوں، لیکن مجبوری میری یہ ہے کہ میں نے توحید مولوی سے نہیں سیکھی، مولا سے سیکھی ہے. اصل میں چکوال والوں، سادات و مومنین، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، جبر مشیت کی طرح جس طرح سورج سامنے ہے، اسی طرح یہ حقیقت ہے کہ جس دن سے بشریت کے باپ آدم نے آنکھ کھولی ہے، اسی دن سے توحید کے تصور ہی دو ہیں، ایک رحمانی توحید، ایک شیطانی توحید. رحمانی توحید کی نمائندگی فرشتوں نے کی اور شیطانی توحید کی نمائندگی خود شیطان نے کی، اور آج تک دونوں کے گماشتے اور نمائندے موجود ہیں. تو میں نے تمہیں رحمانی توحید سنانا ہے. آیت کا ترجمہ سن لو اور بعد میں بات نہایت آسان. فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. فرمایا اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ وہ ایک ہے. شاہد اللہ، اللہ نے شہادت دی ہے، اللہ نے گواہی دی ہے انہ لا الہ الا ہوا، کوئی اللہ نہیں سوائے ہوا کے، سوائے اس کے. والملائکۃ، فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ علم کے مالک جو صفت عدل کے ساتھ قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں ایک ہوں. اللہ خود گواہ ہے کہ میں ہوں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو علم کے مالک ہیں، علم پڑھنے والے نہیں، جو علم کے مالک ہیں. مالک جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ میں اس ٹوپی کا مالک ہوں، چاہوں تو خود سر پہ لے لوں، چاہوں تو کسی کو دے دوں. آپ کا کوئی حصہ ہے اس میں؟ میں مالک ہوں، میری مرضی. مالک ہوتا ہی وہ ہے جو ملکیت سے جو چاہے سلوک کرے. یہ اولو العلم جو علم کے مالک ہیں، چاہے تو علم کو اپنے گھر کی کنیز بنا کے رکھیں، چاہے تو کسی جاہل دردی کو شکر کے دانے پر لعاب دہن مس کر کے دیں تو سینے میں علم کا سمندر موجزن ہو جائے. اللہ نے گواہی دی ہے تو توحید کے پردے میں نہ اس تک کوئی آئے نہ جائے. صاحبان علم سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے. میں کسی حجرے کی اوٹ سے نہیں بول رہا، میدان ہے، دن کی روشنی ہے، ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈنکے کی چوٹ پر بات کر رہا ہوں. غضنفر کس کھیت کی مولی ہے، کیا بیچتا ہے، اپنے جیسوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. جعفر نقوی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک صاحبان علم کے پاس پہنچا ہوں میں. کیا جانتے ہو خدا کے بارے میں؟ بطول کی چادر تطہیر کی قسم، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے یہی کہا، ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ ہے. تم نے غضنفر توسوی کو دیکھا ہی نہیں، اس کی مجلس ہی نہیں سنی، خطاب ہی نہیں سنا، نام سن رکھا ہے کوئی غضنفر ہے. اور ایک آدمی دن رات غضنفر کی محفل میں ہے. کون جانتا ہے غضنفر کو؟ بولو. حلال زادے بیٹھے میرے سامنے، حلالیوں کی طرح سنو اور حلال زادوں کی طرح فیصلے کرو. تو آدم سے عیسیٰ تک یہ سارے کہہ رہے ہیں سنا ہے وہ ہے، سنا ہے وہ ہے، سنا ہے وہ ہے. اس بزم آدمیت میں ایک خطیب ازل دیکھا ہے میں نے، جو کوفہ کی مسجد اعظم کے منبر ابیض پہ خطبہ دے رہا ہے. زیلب یمانی نامی آدمی اٹھ کھڑا ہوا، یبن ابی تراب ہل رأیت ربک، اے ابو تراب کے بیٹے کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا؟ علی مسکرا کے فرماتے کیف اعبد ربا الذی لم ارہ. علی اس کو جھکے کیسے جسے دیکھا تک نہ ہو. چکوال کے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک غضنفر ضامن. صاحبان علم کو جمع کرو، بشرطے کہ علم والوں کو، مدعیان علم کو نہیں، حقیقی علم والوں کو. غضنفر کے دعوے کی رد پیش کرے، میں اپنی زبان کاٹ کے تمہارے قدموں میں پھینک دوں. فرمایا میں کیسے کروں اس کی عبادت جسے میں نے دیکھا نہ ہو. صف لنا کیفا ہوا، پھر بتائیے کیسا ہے وہ. فرمایا جاہل، لم ترہ العیون بمشاہدت العیان ولکن رأت القلوب بحقائق الایمان. اسے آنکھیں نہیں دیکھتی، اسے دل دیکھتے ہیں. وہ ذات کے پیکر میں نہیں پہچانا جاتا، وہ صفات کے پیکر میں. آؤ، یہ ہے معلم درس توحید، جہاں آدم زانو سمیٹے دکھائی دے رہا ہے غضنفر کو. یعنی تو پھر اگر اس کے صفات دیکھنا ہوں تو اس کا کیسا تصور ہو. یعنی تو نجف میں بھی ہے اور یہاں
اپنے کوچائے ولایت کے اس سگ کی آواز بھی سن رہا ہے. میں نہیں جانتا کہ یہاں تیرے چاہنے والے کتنے ہیں اور تجھ سے جلنے والے کتنے. حرف مودت کی ثبوت دینے کون آیا اور اپنے ماتھے پہ شجرہ نسب لکھنے کون آیا؟ جب زینب نے سوال کیا کہ اگر دیکھنا ہو وہ کیسا خالق ہے، کیسا رازق ہے، کیسا موشی ہے، کیسا ممیت ہے، کیسا قادر ہے، کیسا قدیر ہے، کیسا علیم ہے، کیسا خبیر ہے، کیسا سمیع ہے، کیسا بصیر ہے، تو پھر کیا جائے؟ خدا اپنے سینہ توحید گنجینا کی طرف علی اشارہ کر کے فرماتے ہیں وہ ذات نہیں رکھتا لیکن اس کی صفات دیکھنے کا شوق ہو. میری طرف دیکھو، جیسا میں ہوں ویسا وہ ہے. کون ہے بزم آدمیت میں ایسا جو یہ دعویٰ کرے؟ ٹکے ٹکے کے مولوی توحید ثابت کریں گے. جہاں آدم ہاتھ اٹھا دے، جہاں عیسیٰ منہ موڑ دے، غضنفر جیسے 2 پیسے کا بندہ اللہ کو سجدہ کرے، اس کی توحید کہاں ثابت ہوتی ہے؟ توحید ثابت ہونے کا نشہ یہی ہے کہ ایک مرد کردگار گھر سے باہر نکلے، سر سے پاؤں تک تصویر کبریائی نظر آئے، موت کپ کپی محسوس کرتے ہوئے راستہ چھوڑ دے، تقدیر قدموں کو چومے، مشیت طواف کرے، قرآن سے لے کر وحی تک انتظار میں ہو، قدم قدم پہ خدا کے عاجز بندے اسے خدا کہنے پہ مجبور ہو جائیں، اور پھر علی ایک سجدہ کر کے کہہ دے جاہلو اللہ میں نہیں، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. دیکھیے تو عالم شاہ صاحب نے سوال کیا، جواب دینا واجب ہے مجھ پر. یہی سوال ہے CIA والے ہمیں پیسہ دے رہے ہیں کہ ہم علی علی کرائیں. اللہ یہودیوں کو یہ توفیق دے کہ وہ علی علی کرانے پر پیسہ خرچ کریں. نہیں آؤ، آج تک تو علی سے روکنے پہ پیسہ خرچ ہوتا آیا ہے. کبھی عقل میں آنے والی بات ہے کہ علی علی کرانے پہ پیسہ خرچ؟ یعنی اور قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے لاؤ، قرآن ابھی میز پہ لاؤ، سورہ برات کو پڑھ لینا. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا کثیر عالم، کثیر عالم، کثیر راہب باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. کیوں؟ یصدون عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی سبیل سے بھٹکا دیں. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ان کثیرا من الاحبار، کثیر عالم، والرہبان، بہت سے راہب، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقوں سے مال کھاتے ہیں تاکہ اللہ کی سبیل سے بھٹکا دیں. وہ ایک آدمی کے سامنے بات کر کے کوئی نہیں مکر سکتا، میں ہزاروں کے سامنے کہہ رہا ہوں. شرق سے غرب، شمال سے جنوب، 4 ٹانگے عالم ضامن، سول جج کی عدالت سے لے کر اللہ کی عدالت تک ضامن، اس منبر سے نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک ضامن، تفسیر صافی سے تفسیر ابو حمزہ صومالی تک 1000 سال پر مشتمل تفاسیر اہل بیت میں سے جو تفسیر اٹھا کے دیکھ یہی ملتا ہے. اما سبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، قرآن میں سبیل لقب ہے شوہر زہرا کا. اب میری تسلی کے لیے ایک دفعہ پھر بتاؤ کون ہے اللہ کی سبیل؟ قرآن تو کہتا ہے کہ علی سے پھیرنے پر پیسہ خرچ ہوتا ہے. یہی وہ جرم ہے جسے جعفر نقوی، محمد خان جسے اللہ معاف نہیں کرتا، یہی جرم. تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک سجدے کے عوض شیطان کو اللہ نے مردود و مطرود کر دیا؟ نہیں. اگر ایک سجدہ شاہ صاحب ناقابل معافی ہے تو جنہوں نے ہزاروں سجدے ہضم کر رکھے ہیں پھر ان کا کیا ہوگا؟ اور تیرے رسول کی حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں. فرقہ 72 بھی فرقے، ایک بھی فرقہ. 72 فرقے کے گناہگار جہنم نہیں جائیں گے، فرقے نیک بھی جہنمی گناہگار بھی، اور ایک فرقے کے نیک لوگ جنت نہیں جائیں گے، وہ بھی فرقہ جائے گا، گناہگار بھی جنتی، نیکوکار بھی جنتی. تو پھر شیطان کو ایک سجدے کے لیے اتنی بڑی سزا، توبہ تک کی گنجائش نہ رکھی. اب اگر تو قرآن مولوی سے پوچھ کے چپ ہو جائے تو قصور تیرا ہے. قرآن کو پڑھ. کیوں ناقابل بخشش ہے یہ؟ کیونکہ اگر انکار سجدہ آدم کا سبب ہوتا، ادھر اس نے انکار کیا تھا اور اللہ اسے کہتا نکل جا. اللہ نے نکالا ہی نہیں، اللہ نے تو بحث شروع کر دی. بحث دلیل ہے اس بات کی کہ خدا اسے قائل کرنا چاہتا تھا. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس کا سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ بحث کیوں کر رہا ہے؟ دلیلیں دے رہا ہے، سمجھانا چاہتا ہے نا. توبہ کا دروازہ جانتے ہو کب بند ہوا؟ گنجائش تھی، سر اٹھاؤ، سورہ اعراف کو پڑھو، یہ چلنے لگا.
اچھا اللہ میں جا رہا ہوں، پھر تو نے آدم کی وجہ سے مجھے نکالا، میرا بھی چیلنج سن، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بھی اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے۔ نہیں ہو چکوال والو، یا تو ذہن کی وہ کھڑکی کھولو کہ میں خدا کے تمہارے خانہ ادراک میں لفظ بانٹوں، اگر اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کے مروں، میری زبان جہنم کے کتے چبائیں، آخری وقت کلمہ نصیب نہ ہو، نبی اپنا امتی نہ کہے، اتنی بڑی بد دعائیں سننے کے باوجود بھی اگر کوئی شک کرے تو اس کے اپنے نطفے میں شک ہے۔ تفاسیر اہل بیت میں ہے کہ صراط مستقیم لقب ہے خیبر شکن کا، ابو الحسن کا، شوہر زہرا کا۔ جب اس نے کہا نا میں علی سے پھیروں گا، اللہ نے کہا آدم کی برداشت تھی، تو علی کا دشمن ہے، نکل۔ تو یہ سب علی کی وجہ سے توحید پرست بنے گا علی کے بغیر؟ علی کو الگ کر لے، خدا کا وجود منوا کے دکھا۔ ہم سے الجھتا کیوں ہے؟ ہم تیرے باپ کی ریت نہیں، ہم حجاج بن یوسف سے نہیں رکے، ہمیں ابن زیاد نہیں روک سکا، تو پھر بھی بظاہر تو ولی اللہ پڑھ رہا ہے، تو ہمیں کیسے روک لے گا؟ اللہ سے الجھ۔ آؤ میں دونوں طرف کی تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہوں۔ مجھے جعفر نقوی آج تک سمجھ نہیں آئی چکر کیا ہے، علی کون سا طلسم کبریائی ہے، علی کی ذات میں کون سا جادو چھپا ہے؟ علی کی ماں سے اللہ نے کہا تھا، میں نے نمبر وار 2-4 باتیں گنتا ہوں، جتنے عزیز بیٹھو تم بھی لکھنا لوہے دل پر، ایک ایک جملے سے تمہاری کئی مجالس بن سکتی ہیں۔ علی کی ماں سے اللہ نے کہا تھا سمیتہ باسمی، میں نے تجھے عام بیٹا نہیں دیا، میں نے تجھے وہ بیٹا دیا ہے جسے میں نے اپنا نام دیا ہے، جو میرا ہم نام۔ شب معراج اپنے حبیب سے کہا تھا انی جعلتہ ولیًا لعبادی، میں نے علی کو اپنے بندوں پر ولی بنایا۔ اسی رات میں کہا ان علی رایۃ الہدی، علی میری ہدایتوں کا پرچم ہے۔ اسی رات میں کہا ولایت علی حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ کہا یہ میرا ہم نام ہے، یہ کس نے کہا؟ اس نے کہا یہ میرا ولی ہے، کس نے کہا؟ اس نے کہا یہ میرا قلعہ ہے، کس نے کہا؟ اس نے کہا یہ میری ہدایت کا علم ہے، نشان ہے، جھنڈا ہے، پرچم ہے، یہ کس نے کہا؟ اب میں کہاں جاؤں؟ وہ کہتا ہے یہ میرا ہم نام ہے، خامخواہ چپ چاپ بیٹھا ہے تیرا رسول، اٹھ کر ناز سے کہتا ہے ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرا ہم نام ہے، نبی کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرا ولی ہے، نبی کہتا ہے یہ میرا وصی ہے۔ ھذا اخی و وصی و وزیری و ذخری و کہفی، اللہ کہتا ہے یہ میرا قلعہ ہے، محمد کہتا ہے یہ میری پناہ گاہ ہے۔ اللہ کہتا ہے علی میرا علم ہے، نبی کہتا ہے یہ میرا علمدار ہے۔ دو ہیں دعوے دار عالم شاہ، ایک بے ہاتھ ہے، اس نے بھی پکڑا ہوا ہے علی کو، ایک کے ہاتھ نہیں، بے ہاتھ نے بھی پکڑا ہے علی کو، ہاتھوں والے نے بھی جکڑا ہے علی کو، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ کہتا ہے یہ میرا ہے۔ آخر دونوں کی اتنی ضرورت کیوں ہے علی؟ رشتے دونوں جتاتے ہیں، عطا بھی دونوں کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ علی کو اترنے کے لیے گھر میں دوں گا، نبی کہتا ہے گھر والی میں دوں گا۔ پھر نبی پہل کرتا ہے اجاز کہ علی کو لڑنے کے لیے میدان میں دوں گا، سواری میں دوں گا، اللہ کہتا ہے ہتھیار میں دوں گا۔ یعنی وہ پہل کرتا ہے تو یہ مل جاتا ہے، یہ پہل کرتا ہے تو وہ مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے علم میں دوں گا، وہ کہتا ہے در میں بناؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ منبر میں دوں گا، وہ کہتا ہے خلافت میں دوں گا۔ دونوں رشتہ داری جتاتے ہیں علی سے، کیوں؟ دونوں اپنے اپنے مقام پہ نواز رہے ہیں، کیوں؟ اچھالو ایک فتویٰ جلی پر بھی، لگاؤ ایک فتویٰ نبی پر بھی، تمہارے ایمان کی دھج تو دیکھوں میں، اور میں بھی پوچھ تو سکوں اللہ سے۔ ٹالنے والے چکر کیا ہے؟ کیا میں نے بھی علی سے پیار کی، تو نے بھی علی سے محبت، کام تو ہم دونوں نے ایک کیا۔ میں علی سے پیار کروں مشرک، تو علی سے پیار کرے اللہ۔ میں علی سے محبت کروں غالی، تو علی سے محبت کرے رب۔ آواز قدرت آئی غزل فرحیزیان نہ بک، گھبراؤ نہیں، علی کی محبت امتحان لیتی ہے۔ تو 2 ٹکے کا بندہ کیا کرے گا؟ تجھے کافر کہہ رہے ہیں علی کی محبت میں۔ جو علی کا مولا ہے محمد، وہ علی سے پیار کرے، اس پہ گمراہی کا فتویٰ لگتا ہے۔
मुझे आयतें भेज के सफाई देना पड़ती है। वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, कसम है उस सितारे की जो पेशानी के बल गिरा, तुम्हारा साहिब गुमराह नहीं हुआ, भटका नहीं हुआ। तो जो अली का मौला है वो प्यार करे, गुमराही का फतवा लग जाता है। मैं अली का अल्लाह हूं, मैं प्यार करूं, नुकसान मुझे भी उठाना पड़ता है। क्या टके टके के बंदे मेरे मुंह पे उसे खुदा कहते हैं, मैं चुप नहीं हूं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम कम ज़र्फ नहीं कि अली को खुदा कहें, और वैसे भी खुदा कहकर हम अपने मौला के कमाल के नशे को बेअसर करना नहीं चाहते, क्योंकि खुदा हो के खुदाई करना इतना बड़ा कमाल नहीं जितना बंदा हो के खुदाई करना कमाल। और अली से चिढ़ है ना। अब देखें, मेरे नाम में एक लफ्ज गजनफर है, एक अब्बास है। गजनफर से चिढ़ो, अब्बास से तो न चिढ़ो, क्योंकि इसमें किसी की इश्तराकियत है, किसी की हिस्सेदारी है। कि और भी अब्बास गुजरा है जमाने में कि जिसके अलम के सामने भी तुम्हें झुकना पड़ता है। ठीक है ना भाई, अली इब्ने अबी तालिब को हजम नहीं कर सकते हो, ना करो। फातिमा बिनते असद से क्या कहा था अल्लाह ने, सम्मैतहु बिस्मी, मैंने तेरे बेटे को अपना नाम दिया, अल्लाह का हम नाम समझ के, बर्दाश्त करो। मोहतरम, शख्स इसलिए अली नहीं हो सकता। उसूल काफी में यह हदीस है, उसूल काफी से बड़ी किताब तुम्हारे मजहब शिया में कोई नहीं। उसमें सरकार सादिक फरमा रहे हैं, अव्वल मख्तार अल नफ्सिहिल अली अल अज़ीम, लफ्ज़ अल्लाह से भी पहले अल्लाह ने अपना नाम अली अल अज़ीम रखा, चूंकि अल्लाह का पहला नाम अली है, इसलिए या अल्लाह अली होता है। मैं मिसाल से समझाता हूं। भाई एक बंदा आए कहे जो गजनफर है मैं भी वही हूं, तुम्हें कहने का हक है। न तेरा इल्म गजनफर से मिलता है, न तेरी खिताबत गजनफर से मिलती है, न तेरा अंदाज गजनफर जैसा, न तेरा कद, न तेरी कामत, न तेरा चेहरा, न तेरी आंखें, न तेरे हाथ, न तेरी चाल, न तेरी ढाल, न खसाइल, न शमाइल, कोई चीज तो मिलती नहीं। चलो कुछ मिलता होता फिर भी हम तुझे गजनफर ने सही गजनफर जैसा कुछ कुछ मान लेते, चूंकि अली होता है जली। पर कौरे मशीयत ने करोड़ों चक्कर आलम अजल में लगाए, दूसरा अल्लाह तो हो नहीं सकता। परकार अजल ने देखा, चेहरा वजहुल्ला, आंखें अनुल्ला, कान उज़नुल्ला, ज़बान लिसानुल्ला, हाथ जदुल्ला, पहलू जंबुल्ला, वो सारा नफ्सुल्ला। तो परकार मशीयत ने लिख दिया या वो अली है या ये अली है। एक बंदा मेरा, एक मौलवी मेरा नाम सुन के मैदान में ना आए, अगर मैं खुद आ जाऊं तो क्या होगा? भाई गजनफर के नाम में ये असर है, तो गजनफर में क्या होगा? जाहिल अपने मीज़ान अक्ल में अली को बाद में तोलना, पहले अली के नाम के असर को तोल। ज़ात वाजब की कसम, अगर मैं अमीर कायनात का फरमान ना दिखाऊं, अली के और बेटों के अकवाल ना दिखा सकूं, जो यहूदी की सजा वो मेरी। इंशा, इमला, क़िरात, इबारत, तर्जमा, हवाला, 6 चीजों में से एक चीज पे अंगुश्त नुमाई कर, जो चोर की सजा वो मेरी। वरना सर उठा मैं देखूं कि अली की तहलीज़ अजमत पे झुकने कौन आया, अपने नसीब और मुकद्दर का मातम करने कौन आया? अल्लाह ने कहा कौन, आसमान हो गए, हो तो गए लेकिन कांप रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, मिंबर कूफा से तेरा मौला अली कह रहा है कि आसमान कांप रहे थे, आसमानों को करार नहीं था। कातब अल्लाह इस्मी अला समावात फस्तकरत, शायरी अली फरमाते बस अल्लाह ने आसमानों पर मेरा नाम लिखा, आसमान रुक गए। लफ्ज़ अली अबरार शाह जी आसमानों पे आया, आसमान लर्ज़े से रुक गए। अल्लाह से लड़ो, उसने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? अली फरमाते हैं पानी पे जमीन को बिछाया, जमीन लर्ज़े में थी, जलजले में थी, मेरा नाम लिखा, लुक गई। जमीन से कहा रिज़्क़ उगा, फरमाया जमीन की मुंह बंद कली की तरह बंद था, खोल ही नहीं रहा था। अल्लाह ने जमीन के किनारों पे मेरा नाम लिखा, जमीन रिज़्क़ लेके मुस्कुराने लगी। चकवालो वालो, जिसका नाम लिखने से रिज़्क़ मिल जाए, जिसका नाम लिखने से कायनात को रिज़्क़ मिल जाए, उससे अगर भीख मांगी जाए तो क्या आता होगा? फरमाया अल्लाह ने जिब्रील को पैदा किया और पैदा करते हैं कहा फिर उड़ना चाहता था जिब्राइल, लेकिन बेबाल पर के परिंदे के बच्चे की तरह उड़ने के इरादे के साथ ही गिर पड़ता था। कतब अल्लाह अला जनाह है इसमें, अल्लाह ने जिब्रील के दोनों परों पे मेरा नाम लिखा, उड़ने लगा। सर उठाओ, जिब्रील के परों पे क्या लिखा? अली का नाम। तासीर क्या आई? मेरी तरफ देख। और उड़ने की तासीर बेटे क्या है? वादी किनान में गयाबतुल जब नामी कुएं में यूसुफ को भाइयों ने फेंका। अल्लाह कहता है जिब्रील अदरक यूसुफ, अब पकड़ यूसुफ को। बताने का वक्त नहीं कि किस मुल्क के, किस शहर की, किस वादी के, किस कुएं में, क्योंकि इतनी देर में तो यूसुफ छपाक से पानी में गिर पड़ेगा। अदरक यूसुफ, पकड़ यूसुफ को। कायनात के कुएं फिर लिया,
7वीं या 9वीं ईंट से गुजर रहा था कि हाथों पे संभाल लिया, ना ना ना, छोड़ दे अली का दरवाजा। अगर मौलवी के इशारे पे अली को तोलना है अपने तराजू इदराक में, छोड़ दे अली, अली के दुश्मन के दरवाजे पे जाओ। तेरी नालायक और दागदार जिन्स विलायत के काबिल है ही नहीं। और अगर अली के दरवाजे पे बैठना है तो फिर अंधेरी गलियों की पैदावार, अंधेरे अकायद वाले अक्ल और आंखों के अंधे मुल्ला से पूछ, और जिसके नाम में ये असर हो कि चश्मे ज़दन की देर से पहले कायनात के फासले सिमट जाए, और अगर या अली अदरिकनी कह दिया जाए तो अली को कितनी देर लगेगी। जिसका नाम ये है उसका काम क्या है। फिर जब काम समझ में आ जाए फिर समझना कि उसका मकाम क्या है। और फिर जो मकाम होता है ना वो भी बंदे की हकीकत नहीं होती। मेरा मकाम मिंबर है, मगर एक मजलिस में जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया ये मेरा सारा इल्म नहीं। गज़नफ़र कौन है? आदम ने भी अली को जहां देखा वो आदम की नजरों की जद में आया हुआ मकाम है। और मुझे नहीं पता कि क्या जी कौन फतवा लगा देगा मुझ पर। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी दुआओं से गज़नफ़र फतवा प्रूफ है। आदम कौन है? शब असरा के मेहमान गिरामी ने, मेराज की शब के मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मकाम काबा कौसैन पर, मंज़िल अदना पर, हिजाब इलाही में जो देखा वो अली का मकाम है। अली की हकीकत इससे भी आगे है। मेरे अजीज, तुमने तो अगियार से शिकवा किया ना, मुझे तो अपनों से शिकायत है। मैं तो अली और वलीउल्लाह पढ़ने वालों का गलियों में, कूचों में, बाजारों में नोहा पढ़ता फिरता हूं। नहीं, ये बताओ, तुम्हारा बाप एक आदमी को खड़ा होके मिले, तुम बैठ के मिलोगे? तुम्हारा हक है चंद कदम चल के मिलो। अगर तुम्हारा बाप किसी के घुटनों पे हाथ लगा के मिलता है तुम शादबाश। हलाली बेटे का हक भी यही है कि पांव छू के मिले, ठीक है ना। आ मेरी उंगली पकड़, तुझे तेरे बाप आदम का तमाशा दिखाऊं। दाखलत रूह फी ऐने, सबसे पहले रूह आदम की आंखों में आई। बस देखा, तेरा रसूल कह रहा है फलम्मा राओ अनवारना वाहिदन, हम थे 14, थे सूरत वाहिद में। फस्ताज़म अमरना, आदम ने दिल में समझा मेरा अल्लाह है ये। आदम ने समझा ये नूर मेरा अल्लाह है। फसब्बहना लितालीम ही फकुलना सुबहानल्लाह इन्ना अबीदुल लसना बिअहलिहा। हमने फौरन आदम की तालीम के लिए तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी ताकि आदम समझ जाए ये तस्बीह पढ़ने वाले हैं, तस्बीह का मालिक कोई और है। अब बताओ, अगर ये 14 जाफर नकवी चुप रहते तो सबसे पहला नुसैरी आदम होता ना। अगर थोड़ी देर चकवार वालों 14 खामोश रहते तो कायनात का पहला नुसैरी आदम। ओ औलाद आदम, तेरा बाप भूले तो 14 को खुदा समझे। तू हरामी बच्चा है आदम का, तू भूले तो अपने जैसा समझे। ऐसी मखलूक को ना सोचा करते हैं, सोचों में सोच आती है अली नहीं, ज़हनों में ख्याल आते हैं अली नहीं, जिंदान फिक्र में तसव्वुर आता है अली नहीं। ऐसी मखलूक को ना तोला करते हैं ना सोचा करते हैं, बस इन्हें माना करते हैं। मानने में सारी खैरियत और सोचने में सारी लानत। के पापोश अली चाट गज़नफ़र हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी मेरा।